السلام علیکم۔ جنگ مصارع اور فتح قرطبہ۔ یہ واقعہ نفخ الطیب، البیان المغرب، تاریخ طبری اور تاریخ ابن کثیر میں تفصیلاً مذکور ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ جب پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امیر عبد الرحمن الداخل مختلف صعوبتوں کا سامنا کرتے ہوئے اور عباسی فوجوں سے بچتے ہوئے افریقہ اور پھر افریقہ سے اندلس پہنچ گئے اور اندلس کے چھوٹے چھوٹے جنوبی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بالآخر قرطبہ میں امیر یوسف بن عبد الرحمن الفہری کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر قرطبہ پہنچ گئے۔ قرطبہ اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم شہر تھا، اس لیے پہلے تو کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح صلح کی بات چیت جاری ہو، تو عبد الرحمن الداخل اور یوسف بن عبد الرحمن الفہری نے آپس میں صلح کی بات چیت شروع کی، لیکن یہ مذاکرات اور صلح کی یہ بات چیت زیادہ دیر نہ چل سکی اور نوبت جنگ تک پہنچی۔ اگرچہ امیر عبد الرحمن الداخل کے پاس سپاہی کم تھے، فوج کم تھی، اور امیر یوسف بن عبد الرحمن الفہری کے پاس تجربہ کار اور تربیت یافتہ زیادہ مقدار میں زیادہ تعداد میں فوج تھی، لیکن امیر عبد الرحمن الداخل اور ان کی مختصر سی فوج میں بھی بہت زیادہ جوش و خروش تھا، لہذا خونریز جنگ ہوئی۔ انتہائی خونریز جنگ کے بعد بالآخر فیصلہ عبد الرحمن الداخل کے حق میں ہوا، یعنی جنگ مصارع کے فاتح امیر عبد الرحمن الداخل قرار پائے۔ امیر یوسف بن عبد الرحمن الفہری کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے فرار ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ مشہور قاتل شمر بن ذوالجوشن کا پوتا حمیل بن حاتم بن شمر بھی اپنی بعض اہل و عیال کے ساتھ یوسف بن عبد الرحمن الفہری کے لشکر میں شامل تھا، اس کے کچھ بیٹے بھی ان میں شامل تھے، اور اس میدان میں جنگ مصارع کے اندر حمیل کا بھی بیٹا قتل ہوا اور یوسف بن عبد الرحمن الفہری کے بھی ایک بیٹے عبداللہ نے جان دی، یعنی وہ بھی قتل ہوئے۔ یوسف بن عبد الرحمن الفہری نے اگرچہ بعد میں پھر ایک بار کوشش کی، لیکن امیر عبد الرحمن الداخل کی اقتدار کی بنیاد کو وہ ہلا نہ سکے، اور جنگ مصارع اور جنگ مرجراحت جو مروان بن حکم اور ضحاک بن قیس فہری کے درمیان لڑی گئی، اس میں ایک بہت اہم مماثلت، ان میں کچھ اہم مماثلتیں بھی تھیں۔ ایک مماثلت یہ تھی کہ دونوں طرف، ایک طرف اموی قائد تھا اور دوسری طرف فہری قائد تھا، اور دونوں جنگوں نے اموی امارت کی بنیاد مستحکم کی، یعنی دونوں جنگوں کی فتح نے اموی امارت کی بنیاد رکھی۔ جنگ مرجراحت نے دمشق میں اور جنگ مصارع نے قرطبہ اندلس میں۔ جنگ مرجراحت نے مشرق میں مروان بن حکم کی یعنی مروانی سلطنت کی بنیاد مستحکم کی، جبکہ جنگ مصارع نے مغرب یعنی اندلس اور یعنی موجودہ اسپین اور پرتگال میں مروانی اثر و اقتدار کی راہ ہموار کی۔ اور بھی چند مماثلتیں ہیں۔ دونوں طرف اموی بمقابلہ فہری تھے، یعنی اموی قائد کے مقابلے میں فہری قائد تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ ان فہری قائدوں کے درمیان کے پشت پر، ان کے پیچھے اور ان کے زیر قیادت قیس اعلان قبیلے کے لوگ زیادہ تھے، اور بنو امیہ میں جب جنگ مرجراحت ہوئی تھی، اس میں اموی قائد کے پیچھے زیادہ تر کلبی فوج تھی۔ بنو امیہ کی فوج کم تھی، کلبی فوج یعنی بنو کلب کے عیسائی زیادہ تھے، اور جنگ مصارع میں عرب قائد، اموی قائد ایک ہی تھا، اور اموی عرب اور شامی بہت قلیل تعداد میں، اصل طاقت بربروں کی تھی۔ تو یہ تھا جنگ مصارع کا طویل احوال تاریخ مصادر اور کی روشنی میں اور مختصر پس منظر کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امیر عبد الرحمن الداخل کی حکومت کے بعد ان کے صاحبزادے ہشام کے کسی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔